السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان، میں ہوں علی حیدر۔ مشکلات کے باوجود تحریک انصاف انگڑائی لے چکی ہے۔ لاہور سے لے کر کراچی تک اور پشاور سے لے کر کرپشن تک، پشین تک متحرک ہو چکی ہے۔ اسرائیل اہل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے باوجود ملٹی نیشنل کمپنیاں کس طرح اسرائیل نوازی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ امریکہ میں بیٹھے شہباز گل کی نفرت انگیز ٹویٹس کے بعد حکومت پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کر لیا۔ آج کے پروگرام میں ان سب موضوعات پر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے ذکر صدر مملکت کے خطاب اور خطاب میں دی گئی تجویز کا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور ایک تجویز دی ہے، وہ تجویز ہے سیاسی مفاہمت کی، سیاسی رواداری کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے سیاسی ماحول میں وہ تجویز کس حد تک قابل عمل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اختلافات بھلانے، مل بیٹھنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا۔ جس وقت آصف زرداری مفاہمت کا یہ پیغام دے رہے تھے، اس ایوان کے اندر موجود اپوزیشن شور مچا رہی تھی، گو زرداری گو کے نعرے لگا رہی تھی۔ I feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role. صدر مملکت کا یہ بیان خوشائند تو ہے، لیکن آج کے سیاسی ماحول میں کیا قابل عمل بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی فریق دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بحران ختم کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ سیاست کا ہر فریق بحران کو بڑھانے کے لیے اپنی پوری توانائی استعمال کر رہا ہے۔ ایک فریق ایک ادارے کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتا ہے، اس ادارے کے سربراہوں کا نام لیتا ہے۔ دوسرا فریق پہلے کے خلاف سخت کارروائیاں کرتا ہے، پے در پہ مقدمات بناتا ہے۔ کوئی فریق دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے نفرت اور تقسیم بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ ذمہ دار اس کا سیاسی ماضی بھی ہے، لیکن کوئی بھی فریق اس تلخ ماضی کو بھلانے کے لیے تیار نہیں۔ آج صدر مملکت کے خطاب کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے انہیں غیر قانونی صدر قرار دیا ہے۔ آج زرداری کو 21 توپوں کی احتجاج کی سلامی پیش کی ہے، جس نے زرداری کو بھی مجبور کیا کہ اپنے اسپیچ کو ادھورا چھوڑ کے چلا گیا۔ زرداری اس وقت یونٹی آف دی ریپبلک نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل فگر بن کے رہ گیا ہے۔ آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا بھرپور تھا، یہ ہمارا حق تھا، اور ہم اس کی وہ پریزیڈنسی کو نہیں مانتے، اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے۔ ان سیاسی رویوں کے ہوتے ہوئے کیا صدر مملکت کی تجاویز پر عمل ہو سکے گا؟ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب رؤوف حسن صاحب نے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رؤوف حسن صاحب، اس خطاب پر تو میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑی خطرناک بات کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی، وہ بلکہ خان صاحب کے حوالے سے منسوب تھی۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے سربراہ پر الزام لگایا، اور آج بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ ہم اپنے الزام پر قائم ہیں۔ سر، یہ بہت سنگین الزام ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اب پی ٹی آئی کی پالیسی ہے؟ آپ اپنے اوپر جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار آپ ادارے کے سربراہ کو سمجھتے؟ تھینک یو علی صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ الزام لگ رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ الزام لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پچھلے 2 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، باقی ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا، ہم پچھلے 1 سال سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، نہیں کروایا گیا۔ اور اس کے باوجود، نہ کروانے کے باوجود، انکوائری کرنے کے باوجود، کسی کا جرم ٹھہرانے کے بغیر ان کو سزائیں بھی دے دی گئیں ملٹری کورٹس میں سے۔ اس کے بعد خان صاحب کی اریسٹ کے بعد جب ان کی بیگم صاحبہ کو اریسٹ کیا تو ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ میں بہت ساری چیزیں اسکپ کر رہا ہوں، ایک لمبی کہانی ہے، یہ داستان ہے پوری، جو میں بہت سے صفحات کے اوپر اس کو لکھ سکتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کے پروگرام کے لیے جلدی آگے اسکپ کیا، بہت تیزی سے فاسٹ فارورڈ۔ کانسٹنٹلی ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب ایک آرڈنری سٹیزن کا بھی حق ہے کہ اگر وہ قید میں ہے تو اس کو علاج کی سہولت اس کی مرضی کے مطابق ملنی چاہیے۔ ان کی طبیعت بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کو علاج کی سہولت مہیا نہیں کی جا رہی۔ کیا یہ انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے
کیا کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں، ایک قانون کے تابع ملک میں، آئین کے تابع ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے، یہ ہے سوال۔ تو نوبت اس لیے وہاں تک پہنچی جہاں تک پہنچی ہے۔ تو آج بھی ان کی طبیعت کے بارے میں ہمیں شدید قسم کی ڈسٹربنگ نیوز ملی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود آج نیوز کیا ملی ہے سر آپ کو؟ کچھ اس کو ایکسپلین کریں گے سر؟ ان کی طبیعت اور خراب ہوئی ہے آج۔ اچھا، اور آج بھی ہم نے التجا کی ہے کہ ان کو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ان کا ایک معائنہ کروایا جائے اور ان کو جو ان کا علاج، ان کا جو ان کو ضرورت ہے وہ مہیا کیا جائے۔ لیکن پچھلے کتنے ہفتوں سے وہ قید میں ہیں، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، پٹیشن ان کی پڑی ہوئی ہے کہ جی مجھے گھر کی چاردیواری سے نکال کے اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے۔ پٹیشن فکس نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب یہ انصاف کے تقاضوں کو جس طریقے سے آپ ریپ کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، قانون کے تقاضوں کو، اور ایز سٹیزنز آف دا کنٹری جو ہمارے حقوق ہیں ان کو جیسے پامال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد سوال تو بنتا ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ کے دور میں سر آپ کے دور میں مجھے یاد ہے، بلکہ پوری قوم کو یاد ہے روفن صاحب، آپ کے دور میں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے اور ان کو علاج اسپتال میں کروایا گیا، ان کی مرضی کے مطابق کروایا گیا۔ انہوں نے باہر جانے کا کہا تو ان کو باہر بھی جانے دیا گیا۔ تو میں آپ کی ترجمانی میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے میں اپیل کر رہا ہوں صاحب اختیار لوگوں سے کہ واقعی اگر ایسا ہے، بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے، تو خدا کے لیے آپ لوگ ان کو وہ سہولیات دیں جو صحت کی ایک عام شہری کو، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کو میسر ہونی چاہیے۔ وہ میں بھی خود بھی اپیل کروں گا۔ آگے بڑھتے ہوئے سر، صدر مملکت تو کہہ رہے ہیں مفاہمت کرتے ہیں، بحران سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے مفاہمت کرتے ہیں۔ سر آپ کا جو لہجہ ہے وہ بڑا تلخ ہے، مانا کہ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، مگر آپ مفاہمت کے موڈ میں نہ کبھی تھے نہ کبھی ہوں گے، میرا خیال ہے۔ دیکھیے علی صاحب، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ چلیے ہم آرام سے بات کر کے ذرا تھوڑے سے تاریخ کے صفحات جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا تھا۔ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے بسا اوقات ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بات جب کرنی شروع کرتے تھے تو ایک ہی ایجنڈا آئٹم آتا تھا ٹیبل کے اوپر کہ جی ہمیں NRO دے دیا جائے۔ آج جب ان کے ساتھ بات چیت کی بات کچھ لوگوں نے کی، ہم نے ڈائریکٹلی تو نہیں کی، تو ایک ہی ایجنڈا آئٹم ٹیبل کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں 8 فروری کے وہ مان لیجیے۔ نہ وہ قابل قبول تھا بھائی اس وقت، نہ یہ قابل قبول ہے۔ اور آج تو ہماری ایک اور بھی حقیقت وہ بالکل سامنے ہے، وہ یہ ہے خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان 3 پولیٹیکل پارٹیز نے جو کہ شب خون الیکشن کے اوپر شب خون مارے جانے کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں، نیملی پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN اور MQMP، ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ الیکشن کے ریزلٹس کو ریورس نہیں کیا جائے گا، اور جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کے مطابق ان لوگوں کو اقتدار نہیں دیا جائے گا جن کے حق میں ووٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ علی صاحب ہم نہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ ان میں سے 6 پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پلیٹ فارم جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین کی بقا کے لیے، رول آف لا کی بقا کے لیے اور سویلین سپریمیسی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو احتجاج ہے وہ 28 اپریل سے کراچی میں شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ پورے پنجاب میں پھیلایا جائے گا۔ Is it a deal offering when a president says کہ مفاہمت کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پچھلے دنوں کچھ خبریں آئی بھی تھی that deal has been tried to broker a deal، UK سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے سر؟ پیپلز پارٹی نے یہ حکومت بننے سے پہلے ہم سے بسا اوقات رابطہ کیا ہے، بلکہ بلاول بھٹو صاحب کے لیول تک بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیشن بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ ایک سورس نہیں بلکہ ملٹیپل سورسز کے ذریعے ہمارے تک پیغامات آئے تھے۔ ہم نے چونکہ ہم ایک اصول پسند جماعت ہیں، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ شب خون کی جو اس آفر میں سر آپ کو پریمیئرشپ آفر کی گئی تھی، خان صاحب کی رہائی بھی آفر کی گئی تھی، ایسی بھی چیزیں بھی آفر کی گئی تھی سر؟ وہ اس آفر کی بات نہیں ہے، وہ اور ایک آفر ہے جو کہ کہیں اور سے آتی رہی ہے، ہمیں پچھلے 8 ماہ میں ہمیں ملتی رہی ہے، جس کے عوض کسی ایک کام کرنے کے عوض بہت کچھ آفر کیا جا رہا تھا۔ اس کو بھی ہم نے ریجیکٹ کیا۔ 8 مہینے سے خان صاحب قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 سال سر وہ کام کیا تھا؟ نہیں میں نہیں، I'm sorry please I apologize. I understand. 8 فروری کے بعد جو آفر آپ کو آئی حکومت بنانے کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس میں پیپلز پارٹی آپ کو کیا دینا چاہ رہی تھی؟
हमने उस बात तक वहां तक बात की नौबत आई ही नहीं है। हमने लेन देन करने वाली जमात नहीं है। हमने कहा था जी कि हम असूलन आपके साथ कोई कोalition नहीं बना सकते क्योंकि आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उस इलेक्शन फ्रॉड के जो कि 8 फरवरी को कमिट किया गया था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, तो अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, बिकॉज लग ये रहा है कि आपका जो बयानिया है वो बड़ा सख्त है। अब सख्त से मुराद ये है कि आप अपनी बात पर डटे हुए, उसमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपका एक बयानिया है, ठीक है, उस पर आप कायम है, लेकिन ये आपको मजीद मुश्किलात में डाल रहा है। इज देयर एनी वे आउट? डू यू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग और अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? अली साहब, अगर 2 साल के ऊपर मुहित जुल्म और जबर की दास्तान में सुनाने बैठ गया तो फिर आपके पास वक्त नहीं रहेगा। और क्या कर लेंगे ये हमारे ऊपर, और क्या जुल्म, क्या जबर, क्या फस्तायत कर लेंगे? इससे आगे क्या है? मैं बयान करूं कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है? आप सुन सकेंगे? हमारे सुनने वाले सुन सकेंगे? नहीं, छोड़ते हैं इसको बात को नहीं करते। हम एक आग के दरिया से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। आज भी हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। बाय इलेक्शन सिर्फ 2 दिन दूर रह गए हैं, 3 दिन, उसके बावजूद हमें जलसे जुलूस करने की इजाजत पंजाब में नहीं दी जा रही। जहां 10 लोग इकट्ठे होते हैं वो डाकू रानी के गुंडे आते हैं वहां और हमारे बंदों को उठा के ले जाते हैं। ये जमहूरियत के तकाजे हैं, ये कानून के तकाजे हैं, ये आइन के तकाजे हैं। इन्हीं तकाजों की बेसिस के ऊपर जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत को प्रीच कर रहे हैं। इन्हीं तकाजों के ऊपर अली साहब क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? हम जिस आग के दरिया से गुजरे हैं, क्या वो इसलिए गुजरे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमने कॉम्प्रोमाइज करना है यूजर्पर्स के साथ? But sir, now as a student and मैं आपसे रहनुमाई भी चाहूंगा, आप पॉलिटिक्स को बेहतर जानते हैं, बट देयर हैज टू बी एन एंड टू इट ना सर। मैं पीपल्स पार्टी की अगर एग्जांपल लूं, पीपल्स पार्टी ने अपना लीडर शहीद करवा लिया, कोड़े खा लिए, जेलें भुगत ली, बट एट द एंड ऑफ द डे बीबी साहिबा को निगोशिएट करके फिर इक़्तिदार में आना पड़ा, बिकॉज इट्स अ वेरी सैड एंड ब्रूटल रियलिटी। आप लोग सियासत जेल में रहने के लिए तो नहीं कर रहे ना, सारी उम्र जेल में रहना है आपने, सियासत कर रहे हैं ताकि इक़्तिदार में आए और कौम की खिदमत करें। इसका हल क्या है? हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट नाउ? अली देखिए, कुछ मकाम आते हैं कौमों की तारीख में, रियासतों की तारीख में, जब किसी ना किसी को खड़े होना पड़ता है और जुल्म जबर सहना पड़ता है। ये हिस्सा जो है, ये जो रोल है, ये हमारे हिस्से में आया हुआ है और हम बड़ी जाफशानी के साथ ना सिर्फ इसको बर्दाश्त किया है, बल्कि आज ही मेरी खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। उनके अल्फाज जो हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं मेरे कानों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। वो कहते हैं हम ये जंग जीत चुके हुए हैं, लेकिन हारने वाले अपनी हार मानने में अभी वक्त ले रहे हैं। भाई, हम ये जंग जीत चुके हुए हैं। हम इस जंग को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और मॉरली जीत चुके हुए हैं और कोई हमसे हमारी जीत ले नहीं सकेगा। अली साहब, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये सिर्फ वक्त है। हारने वाले हार नहीं मान रहे, लेकिन हारने वालों को हार माननी पड़ेगी। ये खान साहब के अल्फाज हैं जो मैंने दोहरा दिए हैं। आज हमारी उनके साथ अडियाला में मुलाकात हुई है, मैं और 5 और लोग। भाई, these are inspiring words। एक शख्स जो 8 महीने जेल में है, बदतरीन हालात में वो जेल में है, और वो कहता है मुझे 8 साल भी रखेंगे तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हमें शर्म नहीं आएगी कि हम कहें, उसको मजबूर करें कि नहीं, आपके पास ऑफर है, आप ऑफर को एक्सेप्ट करें? अभी भी है बोटी हमारी हो जाएगी, अभी भी है ऑफर, हमारी तिक्का बोटी हो जाएगी। हमारे जो फॉलोअर्स हैं इस वक्त वो हमारे पास आते हैं। अली साहब, ये कहानी सुनने वाली है। अब आइए, कभी मैं आता हूं आपके पास, मैं बैठ के अक्रॉस द टेबल आपके साथ बात करूंगा। हमारे फॉलोअर्स, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे सपोर्टर्स हमारे पास आते हैं और वो एक ही बात कहते हैं उंगली उठा के, रऊफ साहब डील नहीं करनी, रऊफ साहब डील नहीं करनी। सही, हम डील नहीं करेंगे भाई। हाँ, रास्ता है। आपने सवाल उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ता है। जो बेईमानी रात के अंधेरे में की गई है, जो डाका रात के अंधेरे में डाला गया है, उसके मुजरिमीन को पकड़िए और उनको कटहरे में खड़ा कीजिए, और जिसके हक में वोट पड़ा है उसको उस वोट का बेनिफिट दीजिए। हमारे दरवाजे खुले होंगे, हम सबके साथ को एग्जिस्टेंस की बेसिस के ऊपर बात करने को तैयार होंगे, बट नॉट बिफोर यूजर्पर्स जो हैं, जो बेनिफिशरीज हैं यूजरपेशन के, जब तक उनको आप कटहरे में नहीं लाते।
ٹھیک ہے، ویری ویل. روف صاحب ایک اور بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتا رہتا ہے اینڈ دیر آر سرٹن ایلیمنٹس ان یور پارٹی جو اس کو کہیں نہ کہیں ہوا بھی دے دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس عنصر میں مضبوطی آ جاتی ہے. دیٹس رفٹ ود ان دا پارٹی. دیر آر نیمز، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، کل میرے پروگرام میں لطیف کھوسا صاحب تھے تو میں نے ان کو مریم ریاض بٹو صاحبہ کا ایک ٹویٹ ان کو پڑھ کے سنایا جس میں وہ کھوسا صاحب کو، حامد خان صاحب کو، بڑے بڑے جو نام ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ they are worse than the enemies of PTI. They are the enemies of PTI. Why are they not protesting against what is happening to خان صاحب and بی بی؟ اور بہت allegations ہیں ان کے. پیشیر افضل مروت ہیں، وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، برشر گوہر کچھ کہہ دیتے ہیں. کیا پارٹی کچھ تذبذب کا شکار ہے؟ لیڈرشپ کرائسس کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اختلافات ہیں پارٹی میں؟ علی صاحب نہیں، ایسے نہیں. دیکھیے ایک اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹیکسچولائز کر لیتے ہیں ہم. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ پھر تاکہ بہتر طریقے سے ہمارے سننے والے بھی ہماری بات کو سمجھ سکیں. یہ جو رفٹس کی بات آپ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. جہاں غلطی ہوئی ہے ہماری پاسٹ میں، کچھ دیر سے غلطی ہوئی ہے اور میں ایکنالج کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اپنے میوچل ڈفرینسز ہیں ان کو پبلک ڈومین میں آ کے اسٹیٹ کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے بات کی ہے اور جو لوگ تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ آپ جو پارٹی کے فورمز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. ایک یہ ایسپیکٹ یہ ہے، وہ اب ہو رہا ہے. نمبر 2 ایسپیکٹ یہ ہے جو جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے فالوورز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ایموشنل ہوئے ہیں. انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کی بزنسز تباہ ہوئی ہیں، ان کے چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا ہے. ان کو ان کی بچیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، کپڑوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، ان کی چادریں نوچی گئی ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا، مہذب ملک میں نہیں ہوتا. آج بھی ہماری 2 بچیاں جو ہے وہ سرگودا کی جیل میں 15 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کی گئی ہیں. سنم اور حالیہ. ڈاکٹر یاسمین راشد 1 سال سے جیل میں پڑی ہوئی درجنوں دفعہ. دیکھیے یہ جو جب یہ انٹینسٹی آف ایموشن ہوتا ہے نا، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی انٹینسٹی آف ایموشن ہے ہمارے فالوورز، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ذرا سی بھی بات جو ہے جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، اس کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایک میڈیم کے طور پہ ان کے پاس موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی میں ڈویژنز ہیں، سب کی کنسنسس ہے کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک. روف صاحب بھول چوک ہو جاتی ہے، یہ آپ کا میں نالج کرتا ہوں، لیکن ہم اس کو پارٹی کے اندر بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش. I understand. آپ کا یہ آپ نے پوائنٹ اپنا بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کر دیا. روفن صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب عارف حمید بھٹی صاحب نے. بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار محترمہ مونا عالم صاحبہ. مونا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں ہیں. بھٹی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف پر جو ہم نے الزام لگایا ہم اس پہ قائم ہے اور ایسا ہی ہے، قائم رہیں گے. یعنی یہ لڑائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آج زرداری صاحب نے کہا مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا میرے پروگرام میں روف حسن صاحب نے کہ نہیں کوئی چکر نہیں ہے، آپ 8 فروری کو جو کچھ ہوا اس کو انڈو کریں، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. کیا بات آگے بڑھ سکتی ہے بھٹی صاحب ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے سینئر صحافی مونا عالم کے ساتھ بٹھا دیا، میری ویسے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میں ویسے کنفیوز ہو جاتا ہوں. سر میری بھی کانپ رہی ہے. دوسری بات میں گزارش کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو میں خبر دے رہا ہوں 100% 3 آفریں ہوئی. اچھا تینوں پہ انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کیا. ایک بہت اہم شخصیت کو انہوں نے کہا آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی کر رہے ہیں. اچھا 8 فروری والی جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. وہ صاحب کسی اور نام سے گئے، اس وقت سی سی کیمرے بھی، چلو چھوڑ دیں، گہرائی میں نہیں جاتا، میں آگے بڑھا دے رہا تھا. سٹوری اچھی لگ رہی تھی سننے کو. نہیں سٹوری اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو سٹوریاں بنتی ہیں نا پھر بندہ خود ہی اپنی سٹوری بن جاتا ہے. تو صحافی کا کام ہے خبر دینا، خبر بننا نہیں. آج کل صحافی کو خبر بنانے والے بڑے پاورفل ہیں، تو میں اس لیے تھوڑا ڈیفینسو ہوں. اچھا میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کیونکہ لندن پلان کا حصہ یہ تھا کہ عمران خان اندر رہے گا، عمران خان کی پارٹی ختم کی جائے گی. اور جو مریم نواز صاحبہ فرماتی تھی کہ نواز شریف تب آئیں گے جب
इमरान खां की गिरफ्तार होंगे, अंदर होंगे, और इमरान खां को ये साइफर केस है, इसमें जमानत हो जाए, इस केस में मेरे ख्याल में तो सिफर भी नहीं है। इद्दत केस तो नहायत दुख दे, तकलीफ दे बात है कि शादी जैसे मुकद्दर रिश्ते को, एक मियाँ बीवी को इस तरह इन्होंने बनाया कि वो अखलाकी दिवालियापन की निशानी है। हवस और इक़्तिदार और इंतकाम में इतना आगे नहीं चलाना जाना चाहिए कि आप मियाँ बीवी के रिश्ते को कोई गलत कर दे, लेकिन इमरान खां फिर को नहीं बाहर आने दिया जाएगा। ये सिर्फ मीडिया पे खबरें आ रही हैं, कल आ रही है, परसों आ रही है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब जो बयानिया दे रहे हैं कि जैसे जवेद लतीफ को बयान दिलवाया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जी मनशियात फरोश है, मनी लॉन्डर है, सोने का गोल्ड है, फलां है, कब्जा ग्रुप है। तो भाई वफाक में हुकूमत आपकी, पंजाब में हुकूमत आपकी, उसने 5 सीटें शेखुपुर से बेची हैं, तो उस बंदे को पकड़ लो। अगर मनशियात फरोश भी है, मनी लॉन्डर भी है, तो भाई नवाज शरीफ की नाराजगी की वजह दे देता हूं मैं आपको, लेकिन उसका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। एक बच्ची और एक बच्चे का रिश्ता हो जाता है, सही। लड़के के बजाते हैं घर वाले, बच्ची जी हमें आपकी बच्ची बड़ी पसंद है, निकाह मंगने की रस्म हो जाती है, लड़के वाले आते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, हाथ अड़ाई सलामी देते हैं, कोई जोड़ा देता है, कोई अंगूठी पिलाता है। इस दौरान 2-3 ईदें आती हैं, ईद पे लड़के वाले भी भेजते हैं ईदी, और लड़की वाले भी भेजते हैं। फिर अचानक निकाह की रस्म बन जाती है, बारात घोड़े पे दूल्हा बड़ा सज सुज के आता है, 4 साल वो लंदन में घोड़ा दूल्हा बनने की तैयारी करता है, वेस्टकोट भी सला लेता है, शेरवानी भी सला लेता है, और जब वो पाकिस्तान आता है तो उसे एज ए प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया जाता है। ओह सॉरी, मैं दूसरी तरफ चले गया। खैर शादी का टाइम आ जाता है, दुल्हा बारात लेके दुल्हा सजा के ले जाया जाता है जब लड़की वाले घर, निकाह हुआ भी मौजूद होता है, 2 गवाह भी मौजूद होते हैं, तो अचानक ही लड़की का बाप आता है, नहीं ये रिश्ता नहीं होगा, इसके छोटे भाई से हुक्म करेंगे अपनी बेटी का रिश्ता, तो वो दुल्हा बन जाता है। तो जो पहले वाला तो ये है, अफसोस पे रहेगा ना। अच्छा, ये गुस्सा ये है। मैं मोना आलम साहबा, ये अब बड़े ही लतीफ अंदाज में भट्टी साहब ने तजिया कर दिया पूरी हमारी सियासी सूरत हाल का, और खासतौर पे जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर कोई लंदन प्लान था, सवाल ये है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों ऑफर कर रही थी तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए 8 फरवरी के बाद? क्योंकि लंदन प्लान का तो हिस्सा पीपल्स पार्टी भी होगी फिर, और उसका मकसद भी यही था कि फिर सिरे से खत्म कर दिया जाए तहरीक इंसाफ को, या फिर 8 फरवरी के नताइज ने पीपल्स पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बदलने में मजबूर कर दिया? थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया आपका और भट्टी साहब की बहुत इज्जत अफजाई कि उन्होंने मुझे सीनियर तो मैं नहीं हूँ उनके आगे, ना उम्र में हूँ ना तजुर्बे में हूँ। बहरहाल उन जैसे न्यूटन साथ बैठ के मेरी भी जो कापे हैं वो टांग रही हैं, तो मायनाज न्यूट्रल सहाफी हमारे भट्टी साहब, जिन्होंने हर दौर में न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया, इसलिए कापे टांगना मेरी भी कोई शक नहीं। मैं बहरहाल ये बात मैं करना चाह रही हूँ कि देखिए, लंदन प्लान मेरे व्यू में तो मुझे पहले भी कोई लंदन प्लान की समझ नहीं आई है, और ना मुझे अब आती है। मुझे याद पड़ता है भट्टी साहब हमारे साथ एक शो पे मौजूद थे, और मेरा प्रोग्राम था, तो भट्टी साहब ने उसके बाद मुझे कॉल करके कहा था कि वो हमें बताएंगे, उनके पास सबूत मौजूद है कि वाकईतन एक लंदन प्लान है जिसके तहत ये लोग आए हैं और जिसके तहत ये सब कुछ मुल्क में हो रहा है। और वो मेरा ख्याल है उस बात को आज 6 महीने होने वाले हैं, मैं अभी भी मुंतजिर हूँ। भट्टी साहब, मैं आपके कमांड पे हूँ कि आप जब हुक्म करेंगे हम आपके वो सबूत देखने जरूर आएंगे। बहरहाल मुझे लंदन प्लान की इसलिए समझ नहीं आती। नहीं, ये बात तो खुद खान साहब कहते हैं ना कि लंदन प्लान था, ये तो खुद भी पीटीआई कहती है कि था। मैं यही, देखिए खान साहब तो कहते हैं, वो तो एक पार्टी के सरबराह है, उनका कहना बनता है। इस तरह से तो वो पिछले वाले भी कहते थे कि ताहिरुल कादरी और सबके साथ एक लंदन प्लान था, लेकिन हमने बतौर सहाफी, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या कोई लंदन प्लान है, तो मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं इसीलिए सर्कमस्टांसेस है मोना साहिबा, उन सर्कमस्टांसेस को देख के नहीं लगता नवाज शरीफ को, जैसे को बताया उन्होंने कि दुल्हे की तरह लेके आना, केसेस अभी वो हवा में थे, केसेस नीचे से उनके हवा हो गए, ये सारा जो अरेंजमेंट था ये देखिए नवाज प्लान हुआ ना सर? बहुत प्रेसिडेंटेड किस्म के रिलीफ मिले हैं नवाज शरीफ को, अकल से और समझ से बालातर रिलीफ मिले हैं, लेकिन इसी तरह के अकलो समझ से बालातर कुछ रिलीफ और बहुत सारे इस तरह के फैसले आपको पता है खान साहब के हक में भी हुए थे 2018 के इलेक्शन से पहले।
मैं फिर भी अगर वो आप मतलब एक बाकायदा अगर एक बता रहे हैं कि लंदन में प्लान हुआ, उस मीटिंग में ये लोग मौजूद थे, उसके ये कॉन्टेक्ट थे उस मीटिंग के, तो ये तो आप बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मुझे याद पड़ता है वो जो पिछले DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, वो भी तो कहते थे कि मतलब कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, कुछ सहाफी ऐसे बातें करते हैं जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के बराबर में बैठे हों। तो मुझे भी ये वाली बातें फिर मैं सुनती हूँ कि अगर देखिए पार्टीज का हक है, पार्टीज का तो काम है सियासत करना, अपनी सियासी लाइन टो करना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो करना, लेकिन अगर सहाफी भी बात करेगा कि जी मैं लेकिन मुझे आपको ठीक है, आपको लगता है कि ये सब इंजीनियर्ड नहीं था? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हम लोग सबूत के साथ बात करेंगे इस चलें वजह ठीक, चलें ठीक। भट्टी साहब ये सब अली जान की मार पाओ तो अर्ज करूं जी जी, मुझे नहीं याद कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कोई साफी होता है और वो खबरें देते हैं, कभी उनके पास रिटर्न सबूत हुआ? मुझे 30 साल हो गए हैं। कबीना की मीटिंग होती है, हम बीच में नहीं बैठे होते, हो सकता कोई साफी बैठा हो, लेकिन हम सारी खबरें देते हैं। जजों के कमरे में अंदर मीटिंग होती है, हम अंदरूनी कहानी दे रहे होते हैं। वो कौन सी वीडियो होती है? मैं कोई मरियम नवाज हूं कि राशिद मलिक की वीडियो बना लूं? मैं अब भी खबर पे कायम हूं। क्या ये सच नहीं है कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि हमें नवाज शरीफ ने नहीं, बाजवा साहब ने भेजा? क्या ये सच नहीं है जब नवाज शरीफ गए थे तो इश्तिहारी थे, उनके दोनों बेटे इश्तिहारी थे? ये 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के एफिडेविट पे गए, 4 साल पाकिस्तान नहीं आए और 5-6 मुल्कों में गए। जब वो गए प्लेन नीचे ऊपर हो रहे थे, जब पाकिस्तान आए तो उस वक्त अपने सगे भाई की हुकूमत में, आज भी कह रहा हूं लंदन प्लान, सगे भाई की हुकूमत में 16 माह नहीं आए। जब उमर अता बंदयाल गया, ये प्रोग्राम निकालने, मैंने कहा था जब वो आएंगे आएंगे। आज भी कह रहा हूं, मैं उस खबर पे कायम व दाइम हूं। क्या उसके बाद जिस इलेक्शन को ये जाली कहते थे, 18 जाली होंगे, मैं उसकी सफाई नहीं देता, मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं। उसी असम्बली में अगर वो 18 के धांधली वाले इलेक्शन थे, फराड थे, तो उसी असम्बली में ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे बन गए? उसी असम्बली में इनके 500 बंदे के नाम ECL में से कैसे निकल गए? जो रातों रात अरबों रुपए की करप्शन थी। आई गेस भट्टी साहब आप हम सब एग्री करते हैं कि सब कुछ इंजीनियर्ड है, लेकिन अगर कोई लंदन प्लान था, जैसे कि मोना साहबा ने भी कहा, लंदन प्लान कोई अगर था तो पीपल्स पार्टी PTI के साथ पींगे क्यों बढ़ा रही थी? फिर तो लंदन प्लान पे अमल होता और PTI को फारिग करते ही, फिर तो ये उनके समझसाजी की बात कर रहे। नहीं, ये बात आपने अच्छा सवाल किया ना। देखिए, अच्छे सवाल का जवाब मजा आता है। 2 साल जो हुआ, इनका ख्याल था PTI के लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे। जितने सर्वे हैं आप निकाल लें, आप हसास अदारों की रिपोर्टें निकाल लें। इनका ख्याल था जब नवाज शरीफ आएंगे तो मैं सजना सा महफिल तेरे लिए सजाइए, कोई करोड़ों लोग बाहर निकल आएंगे। वो पहला ही शो पे नाकाम हो गया। वो शो अच्छा था, लेकिन इमरान नवाज शरीफ का वोट बैंक नहीं बढ़ सका, बदकिस्मती से कम हो गया। इलेक्शन में जो खौफ की अलामत थी, 90 से 95% PTI की क़यादत रूपोश थी, अपने हलकों में नहीं जा सकती थी, उनके दफ्तर नहीं खोलने दिए गए, कागजात छीने गए, जो तजवीज़ कुदा उठाए गए। 28 को जो 8 फरवरी को जो हो गया, सबको पता है। हाँ जी। और PTI 95 पर अंदर थी। ये प्लान नहीं था तो क्या था? मुझे बता देना, ये क्या इत्तेफाक है? यही मोहतरम शहबाज शरीफ FIA का केस था, वो झूठा होगा। इवन अगर हम सिर्फ चुक दर्द बढ़ती थी, बुखार हो गया। अब जब से वो 2 साल खत्म हुए हैं, एक दिन बीमार नहीं हुए, अल्लाह उनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। मुझे बताएं 2 साल में बीमार हुए, वरना मैं आपको भेज देता हूँ कितनी पेशियों पे वो नहीं गए कि मेरी तबीयत चुक। ये चुक अब तो नहीं पड़ रही। निहायत काबिल एहतराम आसिफ जरदारी सदर साहब, मेरा बेनजीर साहबा के साथ बहुत प्यार का रिश्ता था। लाठी लेकर टोटल अपोजिशन में चलते रहे। अब माशाल्लाह सदर हुए हैं, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मेरे भाई, डील और डील सब कुछ होता है। एक बात तो है, हमारा तालिका। हाँ ठीक, एक बात तो है भट्टी साहब। मोना साहबा, 8 फरवरी की शाम 5 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसको हम ऑर्गेनिक
کہہ سکتے ہیں کیا؟ مطلب آپ بھی اس دن ٹرانسمیشنز کر رہی تھی, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ جناب یہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کی آنیاں جانیاں دیکھ رہے تھے ہم, اور جو کچھ ہو رہا تھا, the whole drama that was created, it was very obvious کہ وہ انجینئرڈ ہے. اور اس کے بعد کے ایونٹس بھی ہمیں انجینئرڈ لگ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں لینا چاہ رہی, نون لیگ بھی حکومت نہیں لینا چاہ رہی, پر اچانک ایک رات آ کے بیٹھتے ہیں, اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہم حکومت بنا رہے ہیں. اس میں کچھ آرگینک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل باتیں صحیح, ہم اس طرح سے ان کو کہتے ہیں, اس کو اگر آپ کسی کوئی قانون دان ہو تو اس کو سرکمسٹینشل بات کہتے ہیں, کہ اگر آپ کہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو اس کی ایکسپلینیشن کیا بنتی ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر اگر آپ کہیں کہ ہاں لنڈن پلان تھا اور اس میں یہ لوگ موجود تھے, تو وہ چلے وہ ایک سرکمسٹینشل تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایویڈنس ہے, لیکن ہارڈ کور ایویڈنس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نا, یہ طبیعت خرابی بالکل بات صحیح ہے. یہ کا بہت مطلب کیس تھا, میرے حساب سے ابھی سوال ہوتا ہے کہ جب کوئی اینکر ان سے سوال کرتا ہے, وہ ویسے تو بڑے کوئی اپنے خاص ان کی فہرست ہے جن کو کوئی انٹرویو دینا پسند کرتے ہیں, تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ حمزہ سے. I'm really thankful کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بھٹی صاحب, آپ کی بھی صحت کی دعا ہے, کیونکہ آپ نے بھی کافی جو ہے وہ آج بات کی ہے, وہ اس میں ایک بڑا اہم ایشو جو آپ نے اٹھایا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے رائٹ آفٹر دے ایکسیڈ ٹو دا تھرون. بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جناب مولا عالم صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آگے بڑھیں گے. پارٹی کے بانی گرفتار ہیں, اہم رہنما پابند سلاسل ہیں, کئی سرکردہ رہنما پارٹی چھوڑ کر جا چکے. پارٹی کو جیلوں, چھڑیوں اور ہتھکڑیوں کا سامنا ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف ایک انگڑائی لے چکی ہے. لاہور سے لے کر کراچی تک اور پشاور سے لے کے پشین تک متحرک ہو چکی ہے. ہر صوبے کے اہم شہر میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے. آج قومی اسمبلی میں صدر کے خطاب کے دوران بھی تحریک انصاف سے وابستہ اراکین نے شور شرابہ کیا اور اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. تحریک انصاف نے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے. 5 جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف اتحاد بنا چکی ہے. اس اتحاد کے تحت پشین میں جلسہ منعقد کیا جا چکا ہے, چمن میں کیا جا چکا اور مزید جلسے کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے علاقوں کوہاٹ اور باجوڑ میں بھی جلسے کیے گئے. ان جلسوں میں خوب گھن گرج کا مظاہرہ کیا گیا. تحریک انصاف اپنے جوبن پر دکھائی دی گئی. تلاگنگ کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کی مہم کے لیے شیر افضل مروت خود پہنچے. وہاں ریلیوں میں انہیں عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی. تحریک انصاف اب 21 اپریل سے ملک بھر میں کئی جلسے کرنے جا رہی ہے. ہر ضلع میں مقامی تنظیموں کی قیادت میں جلسے کیے جائیں گے. پارٹی قیادت کے منصوبے کے مطابق سب سے زیادہ جلسے پنجاب میں کیے جائیں گے. آج خان صاحب نے شیر افضل مبارہ ڈیوٹی لگائی ہے. جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن, یہ وہاں جائیں گے. میرے آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے سارے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو پیغام ہے خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ 19 تاریخ تک اپنے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے, وہ KPK میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے. پنجاب کے جلسوں کی ذمہ داری حماد اظہر کو سونپی گئی ہے. تحریک انصاف نے اپنے لاہور کے علاقوں مینار پاکستان, موچی گیٹ اور مغل پورہ میں جلسوں کی اجازت مانگ رکھی ہے. پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. KPK سے علی امین گنڈاپور اور سندھ سے حلیم الشیخ جلسوں کی قیادت کریں گے. 28 اپریل کو کراچی میں جلسہ کیا جائے گا. ٹوٹی پارٹی کو بھی پھر سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. پارٹی چھوڑ کر جانے والے رہنماؤں کی واپسی کی
باتیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل سے خط لکھا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے بعد مشکل حالات میں پارٹی چھوڑنے والے عہدیداروں کو واپس لینے پر غور کیا جائے، یعنی تمام سیاسی اور قانونی مشکلات کے باوجود تحریک انصاف انگڑائی لے چکی ہے۔ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فلسطین کے بچے ابھی بھی آپ کی ہماری مدد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کیا ہیں؟ دنیا کے منصف انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی اپنی ہی مثالیں دیتے۔ 7 اکتوبر کے بڑے عالمی طاقتوں کے قول و فعل کا تضاد کھل کر سامنے آ گیا۔ صرف حکمران ہی نہیں بلکہ بڑے عالمی سرمایہ کار بھی مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ کھڑے ہونے پر ترجیح دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا ان سرمایہ داروں اور بین الاقوامی قائدین کے خلاف ہے۔ امریکی کمپنی گوگل نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ معاہدے کے خلاف احتجاج پر اپنے 28 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق گوگل نے اسرائیلی حکومت کو مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ سروسز فراہم کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی ایمیزون سے $1 ارب 20 کروڑ کا معاہدہ کیا، جس کے خلاف گوگل کے ملازمین نے نیو یارک سٹی، سیاٹل اور کیلیفورنیا میں کمپنی کے دفاتر میں احتجاج کیا۔ ان کا موقف تھا کہ کمپنی اسرائیل کی مدد کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی میں شرکت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ملازمین نے گوگل سے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے مذکورہ معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ گوگل انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کے احتجاج کو دیگر ملازمین کے کام میں رکاوٹ، کمپنی کی پالیسیز کے خلاف اور ناقابل قبول رویہ قرار دیا، اور بتایا گیا ہے کہ 28 ملازمین کو باقاعدہ تحقیقات کے بعد برطرف کیا گیا۔ ملازمین کو برطرف ایک ایسے ملک میں کیا گیا ہے جہاں کئی آزادی اظہار کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نوازی صرف گوگل تک محدود نہیں ہے بلکہ متعدد ملٹی نیشنل کمپنیز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ملٹی نیشنل فوڈ چین نے اسرائیلی فوج کو کھانا بھجوایا تو پوری دنیا میں اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ایکس کے سربراہ ایلون مسک نے ابتدا میں غزہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو مفت انٹرنیٹ فراہم کا یقینی بنایا، مگر اسرائیلی نواز لابی ان کے خلاف ہو گئی۔ یو ایکس کو بچانے کے لیے ایلون مسک کو بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملنا پڑا۔ صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈر لائن کو دوران خطاب شہر کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ غزہ جہاں لاکھوں فلسطینیوں کے لیے عقوبت خانہ بنا ہوا ہے، وہیں یہاں کے بچوں کے لیے بھی موت کا کنواں بن چکا ہے، جہاں اس وقت تک 14,500 بچے شہید ہو چکے، جبکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی وفات ہوتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج بچوں کو محفوظ کیمپوں سے نکالنے کے لیے کوڈ کاپٹرز کا استعمال کرتی ہے، جن میں بچوں یا خواتین کے رونے کی آوازیں گونج رہی ہوتی۔ بچے مدد کے لیے جو ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں، انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ دھوکے سے بچوں اور جوانوں کو محفوظ جگہ سے باہر نکال کر مارنے کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمیں میں سراپا احتجاج ہے، مگر اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ابھی عید کے روز ہی اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس وقت تک صرف اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید کیے جا چکے۔ یہ اسماعیل ہانیہ کے گھر کی کہانی نہیں بلکہ غزہ کے ہر گھر کا المیہ یہی ہے۔ اسی ہفتے غزہ شہر میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے کم از کم 25 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ سہمے بچے جن کا بچپن خوف کا شکار ہو چکا ہے آج بھی کسی مدد کے منتظر ہے۔ یہ فلسطینی بچوں کا درد ہے کہ دنیا کے منصفوں، امن کے ٹھیکیداروں اور سرمایہ داروں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن کیمرے کی آنکھ اس درد کو بہتر انداز میں بیان کر رہی ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے صحافی محمد سلیم کی تصویر نے ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ تصویر اپنے ہاتھوں میں بچوں کو اٹھائی ایک ماں کی داستان بیان کر رہی ہے۔ یہ درد غزہ کے گھر کا درد ہے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بھائی اہل دل، فلسطین کا درد رکھنے والے فلسطینی صحافی جناب جلال الفراح صاحب نے۔ مجھے یاد ہے اس سے گزشتہ شو میں جب آپ تشریف لائے تھے، چاند رات تھی، وہ عید سے ایک رات پہلے کی بات ہے، چاند کا اعلان ہو گیا، عید کا اعلان ہو گیا، سب نے عید کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل غزہ تھے یا پھر جلال الفراح تھے جو کہ اس عید کے چاند کو دیکھ کے افسردہ تھے کہ یہ عید خوشیوں کا پیغام لے کر نہیں آئی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ جلال صاحب کے آنسو، جب ہر دفعہ جلال صاحب کے وہ آنسو مجھے یاد ہیں
اور پوری قوم نے دیکھا اس رات, اس کلپ کو پوری قوم نے وائرل کیا. جلال صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. سب لوگوں نے اس بات کا شکر منایا کہ شاید کوئی تو ہے جو ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے, وہ آپ ہیں, کیونکہ اس وقت شاید ہم بھول جاتے, اپنی عید میں مشغول ہو جاتے. اور میں کئی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جلال بھائی جنہوں نے اپنی عید کینسل کر دی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں منائیں گے. اور خاص طور پہ آپ کی اس گفتگو کے بعد جو آپ نے لاسٹ پروگرام میں کی تھی, یہ اس کا کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ علی حیدر صاحب. دیکھیے میں سب سے پہلی بات اس بچے کی آواز پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ان کی آواز آ رہی تھی. وہ یہ جو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی عید نہیں, کوئی خوشی نہیں. وہی میرے خیال میرے یہی الفاظ تھی چاند رات میں, ہماری کوئی عید نہیں ہے, ہماری کوئی خوشی نہیں ہے. ہماری بچی نے بھی یہی جملہ ابھی بھی انہوں نے میرے وہی جملہ انہوں نے دہرایا کہ ہمارے کوئی عید نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے. اینڈ کی بات جو آپ نے کی ہے سید علی حیدر صاحب, اینڈ اس وقت ہوگا جب امت مسلمہ کی ضمیر جاگے گا تو اینڈ ہوگا. باقی جس طریقے سے چل رہا ہے میرے خیال میں کوئی دور دور تک مجھے کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے. اس قتل عام کا روکنے کا کوئی دور دور تک کا بھی کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو مذاکرات ہیں اس میں اسرائیل بھی تال متول کر رہے ہیں. اسرائیل بھی اپنے ہر کمٹمنٹس کے وعدہ کے خلاف کر رہے ہیں. اسرائیل خود اس جنگ کو بند کرنا نہیں چاہتے. اسرائیل مزید اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے عوام کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے اسرائیل کی جو دعوت ہے حماس کو ختم کرنے کی, وہ بات تو وہ دعوت تو دعوت رہ گئے. اب میرے خیال میں وہ اس وقت فلسطینی عوام کو ختم کرنے میں لگے. آج ایک اعلان ہوا ہے جلال صاحب, آپ اس سے واقف ہوں گے. اس اعلان پہ میں نے اس سے پہلے اپنی ویلاگ میں گفتگو کی کہ اس اعلان نے بتا دیا کہ ان کا مقصد کیا تھا. 19 ارب شیکلز کی ایک انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل غزہ میں, 5 ارب ڈالرز بنتے ہیں یہ, اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ہائی رائز بلڈنگز, مطلب یہ غزہ کو ریل اسٹیٹ کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں جہاں پہ وہ ایک ریل اسٹیٹ پروجیکٹ بنائیں گے. یہ اسرائیل اور بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا آج اس بات کا. سر بالکل یہی ہے اسرائیل کا, یہی ارادہ. میں تو 6-7 مہینے سے یہی بول رہا ہوں. اسرائیل تو اس غزہ کے عوام کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں, غزہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سوسائٹیز اپنے مزید اس کے اندر جو ہے وہ تعمیرات کرے, وہ اپنا اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ضم کرنے کی ارادہ رکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک اعلان اور بھی ہے, وہ بڑا عجیب سا اعلان ہے جو ایک منسٹر ہے, اسرائیلی منسٹر نے آج بڑا عجیب بڑا دہشت گرد انداز میں اس نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو اس فلسطینی قیدی ہمارے پاس ہے 7,000 ہے, اصولاً ہمیں ان کو مار دینا چاہیے, ان کو سب کو گولی مار کر بس ختم کرنا چاہیے. یہ بھی آج کا ایک اعلان ہے. ان کے کہیں بھی آپ دیکھیں گے ان کے اعلانات اس چیز کا عکاسی کرتا ہے کہ یہ بڑی دہشت گرد اور بے ضمیر ایک ریاست ہے, ایک دہشت گرد ریاست ہے. جی کوئی شک نہیں, بلکہ یہ جو ابھی ایک اس کا جو ٹھیکہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا وہ جیرڈ کشنر کو دیا جا رہا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے اور وہ خود بھی ایک ریئلٹر ہے. خیر ابھی ایک خبر ہم نے بتائی بھی صحیح, آپ بھی اس سے واقف ہے کہ کتنا گھنونی حرکت کر رہے ہیں. ڈرونز میں ماؤں کی بچوں کی آڈیوز ریکارڈ کر کے لوگوں کے گھروں کے باہر اس کو چلایا جاتا ہے. لوگ پینک میں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ غالباً کسی عورت کو مدد کی ضرورت ہے, کسی بچے کو مدد کی ضرورت ہے, اور پھر پوائنٹ بلینک رینج پہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے جو باہر نکلتا ہے. یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ انتہائی سر واقعات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, یہ کافی دنوں سے ہیں. شاید میڈیا میں نہیں آئے لیکن یہ کافی دنوں سے ہیں. اسرائیل کا جو کھیل, اسرائیل کا جو چالاکی ہے, مکاری ہے, اسرائیل کی جو دہشت گردی کا انداز وہ بروز بروز جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے, نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی دہشت گردی میں. یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ آج کی تھوڑی ہے, یہ بہت پہلے کی بات ہے. جی یہ باقاعدہ بہت چیزیں انہوں نے کی ہیں فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کے لیے, فلسطینیوں کو نشانہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے سید علی حیدر صاحب. صحیح. اچھا جلال صاحب میں ایک عرض جی فرمائیے. جی
فرمائیے سر میں آپ کی توسط سے ایک آج ایک فیصلہ ہوا تھا ہمارے فلسطینی کمیونٹی کے یہاں پر جو پاکستان میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آج یہ کمیونٹی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کے جو تمام جتنی بھی فاؤنڈیشنز پاکستان کے اندر ہے جو فلسطین کے لیے امداد یعنی جمع کر رہے ہیں، تو کل میں ایک شو میں تھا جس شو میں وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن بھی تھی محترمہ ممتاز بلوچ صاحبہ تھی. انہوں نے بھی میری بات کو تائید کی ہے کہ فی الحال میں کوئی بھی امداد غزہ نہیں پہنچتا ہے، یہاں سے پہنچنا مشکل ہے. لہٰذا فی الحال کسی بھی فاؤنڈیشن کو جب تک ہماری طرف سے یعنی ہمارے MBC کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کو امداد غزہ کے لیے نہ دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں جس پروگرام میں شریک ہو جاؤں میں ذکر کر لوں، کیونکہ یہ صرف میرا نہیں ہے پیغام ہے، یہ ہمارا آفیشیل میسج ہے جو ہمارے کیونکہ دیکھیں آلریڈی ویسے ان فاؤنڈیشن والوں کے پاس بہت بھاری رقوم موجود ہے غزہ کے عوام کے لیے. وہ کس نے دیا ہے؟ یہ اس عظیم عوام پاکستان کے عوام نے دیا ہے، یہ ہمارے بھائیوں نے دیا ہے. کتنے عرصے سے امداد نہیں پہنچ پا رہی؟ کیونکہ میں اگر کوٹ کر دوں، چلو میں تو کوٹ کر دیتا ہوں، الخدمت والے کہہ رہے ہیں جناب ہم غزہ کے عوام کو امداد پہنچا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشلز پاکستان کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال کوئی امداد نہیں جاری. کتنے عرصے سے نہیں جاری سر؟ سر آپ کل کا شو ہے، آپ بے شک میں شو آپ کو بھیج دیتا ہوں ایک ٹی وی چینل پہ. اس میں محترمہ جو اسپوکس پرسن غزہ تک کے امداد پہنچانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، بارڈر بند ہوتا ہے. باقی آپ نے جس فاؤنڈیشن کا نام لیا الخدمت ہو یا کہ میں سے کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں فی الحال، ہے وہ مناسب نہیں لگے گا. جب میرے پاس ہر چیز سارے تمام مواد میرے پاس موجود ہو پھر میں ایسا نہیں، میں بلکہ باقاعدہ برس کانفرنس کروں گا اور جو ہمارے عظیم پاکستانی عوام نے امانت اپنی بہن بھائیوں کے لیے دی ہے غزہ کے لیے، اس کا بھی احتساب سب کے ساتھ انشاءاللہ احتساب ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، یہ عظیم عوام کی امانت کو میں ایسا جانا نہیں دوں گا. بالکل انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا لیکن ابھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس امداد کا غلط استعمال کیا گیا جلال صاحب؟ سید علیہ صاحب میں ایک عرض کروں، آپ ماشاءاللہ میں آپ کی شوز میں اور پاکستان کی میڈیا میں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے مجھے ایک عزت بخشی ہے کہ میری مقبولیت میڈیا میں پاکستان کی میڈیا میں، وہ اس لیے کہ میں ایک سچا انسان ہوں اور میں سچ بولتا ہوں اور نہ میں کسی کے ایجنڈا پہ کام کرتا ہوں نہ میرا کسی سے کوئی تعلق ہے. میں جو بات کرتا ہوں میرا رب کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط ہے، بالکل بہت تحفظات ہے، بہت باتیں ہیں جو میں اس وقت ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اتنا یہ میں ضرور کہوں گا، جو ہماری بھائی بہن غزہ کی عوام پاکستان کی عوام جو امانت دے رہے ہیں وہ صحیح انداز اور صحیح طریقے سے غزہ کے عوام کو نہیں ملتے. بالکل ٹھیک ہے. جلال الفراز صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اہل فلسطین کے لیے دعا ضرور کیا کیجئے اپنی ہر نماز میں. اپنے جمعے میں کل جمعہ ہوگا، جمعے کا جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اہل فلسطین کے لیے دعا کیا کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.